अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुमेरा निसार आपकी होस्ट और आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिहा समी जो कि बहुत ही वंडरफुल पर्सनैलिटी है. शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर. अब आप कहेंगे कि हर शख्स मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन ये इसके साथ साथ मीडिया एनालिस्ट हैं जो बहुत यूनिक है और ख़ासतौर पे फीमेल में ये चीज़ बहुत कम नज़र आती है. शी इज़ अ मीडिया एनालिस्ट और साथ में शी इज़ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट. तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो इससे बिल्कुल हटके है. हमारा टॉपिक थोड़ा सा आज स्पिरिचुअल साइड पे ज़्यादा नज़र आता है. रूहानियत की बात आपको नज़र आएगी, किस तरह से आप अपने आप को कूल डाउन कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को एक सूदिंग इफेक्ट दे सकते हैं, किस तरह से आप अपनी मसाइल और मुश्किलात अगर चैलेंजेस आ जाते हैं तो कैसे आप उनको ओवरकम कर सकते हैं. तो कुछ इस किस्म की आज गुफ्तगू होगी और सबसे पहले मैं मलिया को चाहूँगी कि उनको गुफ्तगू में शामिल किया जाए. मलिया, बहुत बहुत खुशामदीद हमारी बैठक में. कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, थैंक यू सो मच. फर्स्ट टाइम तो आपकी ई बैठक को ज्वाइन किया है और बहुत ही मोटिवेशनल आप समझ रहे प्लेटफॉर्म है. मैंने खुद आप लोगों के सेशंस देखे हैं. बहुत अच्छी अवेयरनेस आप लोग सोसाइटी में कर रहे हैं और बेसिकली एक अच्छा एफर्ट है. और आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें ये है कि आपको जितनी ज़्यादा आप एफर्ट कर सको, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस दे सको लोगों को, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है. तो इसका आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, आपकी पूरी टीम को क्रेडिट जाता है. और जहाँ तक रही मेरे तारुफ की बात, तो बेसिकली आई एम ए जर्नलिस्ट एज वेल एज मीडिया एनालिस्ट, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हूँ. लेकिन मेरा अपना जो पैशन था वो रूहानियत और तसव्वुफ पे जो है इल्म हासिल करना था. और तकरीबन 7 साल मैंने जो है रूहानियत पढ़ने में, तसव्वुफ की बुक्स में, स्कॉलर्स को पढ़ने में गुजारे. तो मेरा एक पैशन है कि मलिया मुझे मैं आपसे एक ही दफ़ा जो है ना एक्सक्यूज़ कर लेना चाहती हूँ कि मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूँगी, क्योंकि जहाँ मुझे लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जिसको हम मज़ीद एलैबोरेट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपसे क्वेश्चन करूँगी. आपने कहा कि आप ये सब कुछ हैं लेकिन आप ये करना चाहती थी, तो इस हवाले से क्या पीछे से कोई गद्दी नशीन टाइप चीज़ है या इस तरह से आबाओ अजदाद की तरफ से कोई चीज़ थी, रूहानियत, कुछ पीरी फ़कीरी टाइप चीज़, इस वजह से आप इस तरफ आना चाह रही थी या रीज़न कोई और थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो सारे बहुत प्रोग्रेसिव एजुकेटेड फैमिली में हैं. और मेरे फादर एक्चुअली जो हैं वो बहुत ज़्यादा रीडिंग्स करते थे. उनके पास बहुत सारी रिलीजियस बुक्स थी, डिफरेंट स्कॉलर्स की बुक्स थी. तो उनकी 2018 में डेथ हुई थी. तो उसके बाद आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी और उनकी सोहबत का मुझ पर बहुत असर रहा हमेशा. मैं कहती हूँ आज जितने हम लोग ब्लेस्ड हैं अपने पेरेंट्स की वजह से हैं, और अगर कोई नाम है, कोई मुकाम है, तो ये भी उन्हीं की वजह से है. तो सुमेरा, इसलिए फिर मैं इस तरफ आई कि मुझे उनकी बुक्स पढ़ने का मौका मिला, उनकी सोहबत का मौका मिला. फिर मैंने बहुत सारे इस्लामिक इंटरनेशनल स्कॉलर्स को सुना और जो हमारे लोकल स्कॉलर्स हैं उनको, फिर कुरान की मतलब पूरा तर्जुमा पढ़ा. तो जिंदगी का नजरिया काफी चेंज हो गया उसके बाद. मलिहा, जब आपने रूहानियत वाले टॉपिक की बात की और आपने अपना थोड़ा सा तारुफ कराया, मैंने दोबारा जाके आपकी डिपी चेक की, जो आपने मुझे पिक्चर उसके बाद भेजी, मैंने एक दफ़ा फिर से चेक की. मुझे लगा कोई बहुत माशाल्लाह उस तरह से, जिस तरह अक्सर हमें ऐसे लगता है जब इस्लाम की बात आती है तो आदमियों के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ जहाद नज़र आता है आपको और औरतों के लिए एक पर्दा नज़र आता है. तो मुझे ऐसे लगा जैसे आपने इतना ज़्यादा रीड किया होगा तो शायद आप भी उस तरह से एक एक्सट्रीमिज़म की तरफ नज़र आएंगे. मुझे आपने जैसे कि बहुत सी किताबें रीड की, मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ें बुरी हैं, लेकिन क्या कोई हम जैसे गुनाहगारों का भी रास्ता है कि हम भी कहीं से शुरू करके कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम उस तरह से पर्दे नहीं कर रहे, वो भी राह है, राह हक है वो भी, लेकिन अगर हम किसी और तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं तो क्या हमारे लिए कोई है या फिर वो हमारे लिए फैसला हो चुका? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है. अल्लाह ताला की ज़ात तो बहुत बड़ी है. जो हमारे दिमाग की हदों में आ जाए वो तो खुदा नहीं है. रब ताला की ज़ात बहुत बड़ी है और वो बहुत माफ़ करने वाली ज़ात है. अच्छी चीज़ें देखें, आप किसी भी लेवल पे अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपना सकते हैं. और ज़रूरी नहीं होता. आपने बहुत सारे स्कॉलर्स को देखा होगा, अगर मैं नाम लूँ, सैयद सरफराज अली शाह साहब हैं, कासिम अली शाह साहब हैं, मतलब दे आर वेरी गुड स्कॉलर्स. लेकिन उन्होंने कोई दाढ़ियां नहीं रखी हुई, उन्होंने कोई इस तरह के स्पेसिफिक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म वाले कोई हुलिया नहीं बनाए. मैं कह सकती हूँ कि ये चीज आपका हुलिया जो है वो आपकी अपनी जात है, वो आपका और आपके रब का रिश्ता और वो तमाम चीजें हैं. ऐसा
آپ کو حق نہیں کہ اگر آپ نے داڑھی رکھی ہے یا آپ نے پردہ کیا ہوا ہے تو آپ کو حق مل گیا ہے کہ آپ کسی کو بھی کافر کا درجہ دے دیں, کسی کے ساتھ بھی آپ روڈ ہو جائیں. آپ کی جو دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے میرے خیال سے وہ امپورٹنٹ ہے زیادہ. باقی آپ کی وہ چیزیں تو اپنی جگہ اہم ہیں ہی ہیں. آپ کیا سوچتی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, اس سلسلے میں سمیرا, امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ بہترین انسان کون ہے اور وہ کیسے بن سکتا ہے, ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو آپ کا بڑا مختصر جواب تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کون سا انسان بہترین ہے تو یہ دیکھو کہ اس کے دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں. اگر اس کے دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات اچھے ہیں تو وہ یقیناً ایک اچھا انسان ہے. اور اگر وہ, مطلب میں اب یہاں بات آ جائے گی حقوق العباد کی, اور اگر وہ اپنے معاملات میں برا ہے تو پھر وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے. تو دیکھیں, ضروری نہیں ہوتا کہ ہم جیسے گنہگار لوگ, ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا, مطلب روز حشر وہ لوگ ہیں ہم. تو ہم کسی پہ تنقید کر کے سمیرا اس کو بہتر نہیں کر سکتے. ہم اسے تبھی بہتر کر سکتے ہیں جب ہم اسے اپریشیٹ کریں. تو لوگوں کو اپریشیٹ کر کے ہی صحیح کیا جا سکتا ہے, محبت سے. لوگوں کو نفرت دے کے نہیں صحیح کر سکتے. میرا تو یہ پوائنٹ ہے. جی بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے ہے. اچھا, روحانیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیوں ہم اس طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے, یا کیوں ہمیں کہا جاتا ہے کہ روحانیت جو ہے اس سے آپ کو پیس آف مائنڈ ملے گا؟ اس میں کیا لاجک کیا ہے, یہ کیا کنیکشن کیا ہے اس میں تھوڑا سا؟ یہ دیکھیں, جب انسان اس دنیا میں آیا ہے اور اس نے ایک زندگی کا ایک مدت یہاں گزار کے جانی ہے, 40 سال, 50 سال, 70 سال, تمام انسانوں کی جو نفوس ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کے ہیں. ہر انسان کا اپنا نفس ہے, اپنی روح ہے. اس کے رجحانات انوائرمنٹ کے حساب سے بھی ہوتے ہیں. اس کے رجحانات جو ہیں وہ مختلف ریزن جس کی وجہ سے وہ مختلف رجحانات کا شکار ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو اس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ کو ذہنی سکون اور اطمینان چاہیے ہے تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کچھ چیزوں پہ یقین کر لیں. اور سب سے بڑا یقین یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو کہ پوری کائنات کی مالک ہے. پوری کائنات کو وہ چلا رہے ہیں رب تعالیٰ, اور رب تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ ہمارا مالک ہے. دوسرا یہ کہ مجھے اس کے سامنے پیش ہونا ہے, میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہونا ہے. اور میری یہ زندگی, میرا یہ سٹے یہاں پہ بالکل عارضی ہے, ایک وقتی سٹے ہے, ٹھیک ہے. اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ آخرت ہے, روز حشر ہے, اور وہاں پہ تمام جو ہے نا اعمال تولے جائیں گے. اگر آپ یہ 4-5 بیسک فاؤنڈیشنز جو ہیں ہمارے ریلیجن کی, اس پہ آپ بلیو کر لیں تو آپ کی لائف میں آپ کہہ لیں ذہنی سکون آ جاتا ہے, اطمینان آ جاتا ہے. دیکھیں, انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے سمیرا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور وہ کہاں جا رہا ہے, اس کا اینڈ کیا ہے. اگر کوئی انسان جسے پتا ہو کہ میں کسی ایسے رستے پہ چل رہا ہوں اور آگے ڈیسٹینیشن ہی نہیں پتا, تو اس کے متعلق آپ کیا اندازہ لگائیں گے کہ جسے نہ ابتدا پتا ہے نہ انتہا پتا ہے. تو اس سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خود بہت سارے ائمہ کرام نے فرمایا ہے کہ ہم اس زندگی کے لیے نہیں بنے, ہم اس زندگی کے لیے بنے ہیں جو ہمیں روز آخرت جو ہے ملنی ہے, کیونکہ ہمیں یہاں پہ تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے. This life is a lifespan of 40, 50, 70 years, but this is a preparation time. اور آپ کو پتا ہے کہ جب ایگزام کی پریپریشن ہوتی ہے تو اس میں کیا حالات ہوتے ہیں کہ مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ انسان بہت پریشان رہتا ہے اور تیاری کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ایگزام ہوتا ہے نیکسٹ ڈے. تو یہ تو پورا لائف آپ کی ایک ایگزام ہے, اور اس کا رزلٹ آپ کے لاسٹ ججمنٹ ڈے میں ملنا ہے. تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ لوگ بڑے کیجول وے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ کچھ بھی کر جاتے ہیں, لوگوں کو ہرٹ کر جاتے ہیں اور ان پہ طنز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. وہ نہیں سوچتے کہ ایک بھی بول جو آپ نے بولا ہے اس کا آپ کو حساب دینا ہے. وہ آپ کی ریکارڈنگ ہو گئی ہے, وہ آپ کا ایک پورا منظر کشی وہاں پہ کر دی جائے گی کہ آپ نے اس انسان کو اس لمحے پہ ہرٹ کیا تھا. تو آپ جواب دیں, ہر عمل کے جواب دیں. یہ اب جب لوگوں کو یہ یقین ہو جائے, جیسا کہ ہم کہتے ہیں بطور مسلمان ہمارا یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے, تو اس کے بعد پھر کوئی ریزن نہیں رہ سکتی کہ آپ نے اچھے اعمال کے ساتھ پیش ہونا ہے یا آپ نے بد اعمالیوں کے ساتھ پیش ہونا ہے. دیٹ از مینٹل پیس. آپ کو لوگوں کے چہروں پہ سکون نظر آتا ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز کا اپنا تعین کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے اس زندگی کو انجوائے کرنا ہے یا ہم نے آخرت کی پریپریشن کرنی ہے.
اچھا ملیحہ، یہاں پہ پہلے تو مطلب اتنی سیریس ٹاک چل رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیپٹن صاحب جو ہیں ان کو کیوں وہ کہتے ہیں چٹکلے سوچ رہے ہیں. خیر ان کی اس چیز کو بھی ہم ایڈ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، رنگ ہونا چاہیے ہر طرح کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی بیوی بار بار پر دباؤ ڈالنا چاہے اور اس دباؤ سے نکلنے کے لیے کیا کریں، کوئی نسخہ آزمایا جائے، خاص طور پر اس وقت جب آپ تخلیقی کام کر رہے ہوں اور وہ پیاز کاٹنے کا زبردستی کہے، بتائیں کہ کیسے اس دباؤ سے نکلے، مطلب اس طرح سے. کوشچن تو واقعی بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں اس دنیا میں ہر انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق ہی عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو بہت سے لوگ پریشر دیتے ہیں. اس سوسائٹی میں ہر طرح سے پریشر آپ کو جھیلنے پڑتے ہیں، اور بہترین عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ صبر کریں، صبر کا مظاہرہ کریں. اور خاص طور پہ بیوی کے لیے تو ہاں جی، اور نو اگنور ادر آپشن. جس انسان میں جتنا زیادہ صبر ہوگا اسے آخرت میں اتنا اجر ملے گا. جی کیپٹن صاحب، آپ پتہ کریں آج کل ہر چیز آپ کو ریڈی میڈ مل جاتی ہے، چھلا ہوا لہسن بھی مل جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہیں سے کٹی ہوئی پیاز بھی مل جائے آپ کو پیکنگ میں، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس طرح سے بالکل، بھی ہو سکتا یہ ہے. تو جی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں بالکل ایسی. اچھا ملیحہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ مینٹل پیس آتا ہے کہ اگر آپ روحانیت کی طرف سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ یہ دنیا اور اس کے دکھ دونوں عارضی ہیں، تو آپ کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے. تو کیا یہی چیز آپ کو خوش رکھ سکتی ہے، یا یہ وقتی طور پہ ایک چیز ہے اور اس کے بعد دوبارہ جب آپ دنیا کے کاموں میں ہوتے ہیں یا آپ کے اوپر جب پریشر آتا ہے تو پھر سے آپ ویسے ہی لو فیل کرتے ہیں؟ تو آپ کچھ ہمیں بتائیں کہ انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے ایکچولی؟ سمیرا، زیادہ تر اگر ہم دیکھیں خوشی کا تعلق ہوتا ہے ذہنی اور دلی سکون سے، ٹھیک ہے. ذہنی سکون کی میں نے آپ کو ابھی بتا دی ہے پہلے کوشچن میں. دلی سکون یا جسے ہم کہتے ہیں قلبی سکون اور خوشی کیسے ملتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اور میری لائف میں کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ میری تقدیر میں اور میرے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے. اب وہ چاہے مصائب ہوں، چاہے پریشانیاں ہوں، چاہے وہ مسائل ہوں، چاہے وہ غلط لوگوں کا میرے تک آنا ہو، یا کسی کی غلط باتوں کے اثرات لینا ہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. تو اس میں انسان کو نا وہ کہتے ہیں زوال خوف و حزن نہیں رہتا، اسے کسی قسم کا ڈر نہیں رہتا، اسے خوف نہیں رہتا، پریشانی نہیں رہتی. وہ معرفت اور ایمان کی انٹینسٹی کو سمجھ جاتا ہے. اگر ہم ایسے ذرا آسان کر کے آڈینس کے لیے بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ قلبی سکون کا تعلق، دل کا اطمینان جو ہے وہ آپ کو تب ملتا ہے when you accept کہ آپ کے ارد گرد کے جتنے بھی سچویشنز ہیں، سرکمسٹانسز ہیں، فرسٹ تھنگ کہ یہ عارضی ہیں. سیکنڈ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی لائف کا حصہ بنائے ہیں. تھرڈ یہ کہ انہوں نے بالآخر ختم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے. آپ کی لائف میں بیماریاں عارضی آتی ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی انسان کو بیماری ہوئی اور وہ کبھی ریکور ہی نہیں ہوا؟ مطلب یا کسی انسان کو کوئی بھی ٹراما میں گیا اور اس نے تو ریکوری کا فیز ہی نہیں دیکھا. مطلب یہ تمام مسائل انسانی زندگی کا حصہ ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، آپ ان کو دیکھیں کہ جن کو چیزیں نہیں ملتی، جو ہمارا ایسا طبقہ ہے کہ جنہیں آپ سمجھ لیں کہ پریویلیج طبقہ نہیں ہے، تو آپ کو شکر ادا کرنا آ بالکل جائے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ سٹریس اور یہ پریشانی جو ہے وہ ایکچولی جو ہے یہ پریشر ہوتا ہے جس کو ہم نیگیٹو فارم میں لے جاتے ہیں. اور اگر کسی کو سٹریس فری دیکھنا ہے کسی کو، تو آپ کے لیے پھر بیسٹ ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے دیکھنے کے لیے، اور وہ ہے گریو یارڈ، کیونکہ وہاں پہ نہ لائف ہے اور نہ ہی سٹریس ہے. تو سٹریس جہاں زندگی ہے وہاں آپ کو سٹریس تو نظر آتا ہے. اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس کو پریشر ہی رہنے دیتے ہیں اور اس کو اوور کم کر لیتے ہیں، یا آپ اس کو سٹریس کی فارم دے دیتے ہیں. خلیل الرحمان نے اپنا جو ہے وہ ایک تھاٹ شیئر کیا ہے، میں چاہوں گی کہ آپ اپنا اس میں انپٹ دیں. وہ کہتے ہیں live in the moment, I think the best of all to get peace of mind. جی ہمارے ہاں ملیحہ اس طرح سے مائنڈ فلنس بہت کم ہے. ہم لوگ کر کچھ رہے ہوتے ہیں، سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں، ریفلیکٹ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، فیل کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہم ایک ہی وقت میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے اصل میں. دیکھیں سمیرا، لائف کو نا اپنے طور سے انسان کوشش کرتا ہے پلان کرنے کے لیے. اگر آپ 15 سال میں ہوتے ہو تو آپ کی کوئی 4-5 سال کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ آپ کے آلدو کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جس میں پلاننگ فیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ اور پلان کیا ہوتا ہے، اور جو پلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے.
इंसान को लाइफ में प्लानिंग करनी पड़ती है। आपने क्या बनना है, आपने क्या सोचना है, आपने किस तरह के लोगों में उठना बैठना है। अगर आप इस बिल्कुल ब्लाइंडली चलेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच सकेंगे, ठीक है। अगर कोई इंसान सोचता है और उसकी किस्मत में होता है तो वो डॉक्टर बनता है। अगर कोई इंसान सोचता है और उसकी किस्मत साथ देती है तो वो इंजीनियर बनता है, वो लॉयर बनता है। अगर आपकी सोचने समझने की सलाहियत ही ना काम कर रही हो और आपको डिसीजन ही ना करना आ रहा हो तो आप किसी रुख में नहीं जा पाते, ठीक है, फिर आप घूमते रहते हो। अगर एक बहुत अच्छी मैं कोट आपको सुनाऊं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दोस्तों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि दरअसल तुम अपने जनाजे की पहली सफ का इंतखाब कर रहे होते हो, ठीक है। तो आप इस कोट से समझ सकती हैं कि हमारी लाइफ में दोस्ती के डिसीजंस, हमारी लाइफ में क्या बनना है, हमारे लाइफ पार्टनर के डिसीजंस, ये क्यों कहते हैं कि शादी बहुत अहम डिसीजन होता है। बहुत सोच समझ के करें और बहुत, क्योंकि एक इंसान ने आपके साथ जिंदगी के 40 से 50 साल गुजारने होते हैं। तो जो फैसले होते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, लेकिन इंसान के दिल में दो रास्ते दिखाए जाते हैं, एक सही रास्ता और एक गलत रास्ता। अब चुनाव तो इंसान ने करना है ना कि मैं किस तरफ जाना है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा मुझे ये बताएं, हम सब खुशी के पीछे क्यों भागते हैं? हम सबको खुशी ही क्यों चाहिए और खुशी है क्या? खुशी तो एक कैफियत का नाम है। मतलब एक बच्चा जो है वो आइसक्रीम पे भी खुश हो जाता है, ठीक है। एक बच्चा एक टॉय पे खुश हो जाता है। बाज़ औक़ात आप गाड़ी खरीद के खुश हो जाते हैं। बाज़ औक़ात आप अचीवमेंट को खुशी का नाम लेते हैं। खुशी एक कैफियत है, ठीक है, जैसे गम भी एक कैफियत है। तो खुशी को हम इस तरह से ले सकते हैं कि आपकी कोई अचीवमेंट आपको खुश कर जाती है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी होता है। आपने घर बनाया, आप बहुत खुश हुए, आप उसमें कुछ अरसा रहे, लेकिन हो सकता है 10 साल बाद आप उस घर में ना रह रहे हो, आप कहीं और चले जाएं। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को देखें सुमेरा, तो हम पैदा कहाँ होते हैं और हमारी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता हम घर चेंज करते हैं, जगह बदलते हैं, प्लेसेस बदलते हैं, सिटीज बदलते हैं, समटाइम्स वी चेंज द कंट्रीज। तो ये है कि आपकी खुशी का एहसास सिचुएशंस पे होता है, इन्वायरमेंट पे होता है, सर्कमस्टांसेस पे होता है। और ये नहीं होता, मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है, हमें तो जी कोई खुशी नसीब भी नहीं होती, या हमारी लाइफ में खुशी आती है और जैसे ही उसे लोगों की नजर खा जाती है। दिस इज ऑल नेगेटिव थॉट्स, इसे हम नेगेटिविटी कहते हैं। खुशी जरूर आती है, हर इंसान को अल्लाह ने ब्लेस किया होता है, बस ये है कि वो टेम्परेरी होगी, वो चली जाएगी और उसके बाद अगला फेज शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे है, कुछ लोग सिर्फ रोते धोते रहते हैं और खुशी उनके पास से आके कुछ देर ठहर के और फिर चली जाती है और वो उसको एक्नॉलेज नहीं करते, और फिर शायद वो भी खुशी भी नाराज हो जाती है कि यहाँ तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं आती हूँ और कोई मुझे महसूस ही नहीं करता। सो जस्ट ढूंढे खुशी को, अपने इर्द गिर्द ढूंढे, नहीं है तो आर्टिफिशियली क्रिएट करें इसको कि आप खुश हैं। तो बिल्कुल। जब इस तरह करेंगे तो फिर जो है मतलब आप नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। एहसन साहब हमसे पूछ रहे हैं कि दुनिया जो ये जो जिंदगी है हमारी, ये इम्तिहान है या इम्तिहान की तैयारी का मरहला है? ये मैंने जैसे शुरू में बताया कि ये इम्तिहान है और इसका रिजल्ट जो है वो डे ऑफ जजमेंट पे, रोज़े आखिरत में, जब आप यहाँ पे अपना पार्ट प्ले करके चले जाएंगे तो आपको उस दिन इसका आपका नामा माल या दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में दिया जाएगा। बिल्कुल और ऐसे जो ही। दाएं हाथ वाले होंगे वो कामयाब लोग होंगे कि जिन्हें अल्लाह ताला बहुत ज्यादा ब्लेस करेंगे। तो देखिए, हमें तो यहाँ पे इम्तिहान के लिए भेजा गया है। ये हमारा एक एग्जामिनेशन सेंटर है जिसमें बहुत आसानी से अगर मैं कहूँ कि जिसमें हर इंसान का पेपर डिफरेंट है। क्वेश्चन पेपर मेरा अलग है, आपका अलग है, और उसी हिसाब से हमारा टेस्ट होगा। और अगर जिसमें हम कहते हैं कि जैसे आइमा इकराम है, अम्बिया इकराम है, कि लोग जितने अल्लाह से करीब होते हैं सुमेरा, उतना ही उनका टेस्ट डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर जो लोग दुनिया, जिनको अल्लाह ताला दुनिया में सब नेमतें दे देते हैं और वो फिर भी शुक्रगुजारी नहीं करते, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं किनालों की और बहुत बड़े बड़े बंगलों में रह रहे होते हैं, लेकिन सुकून नहीं होता, गोलियां खा के सोते हैं, ठीक है। और उसके बिलमुकाबिल आप देखें तो छोटे घरों में रहने वाले या शायद झोंपड़ियों में रहने वाले लोग जो होते हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक हैं, ब्लेस्ड हैं, वो मजे की नींद सोते हैं। जी तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दौलत मयार नहीं है सुकून का, दौलत मयार नहीं है आसूदगी का। आसूदगी का मयार जो है, इंसानी खुशी का मयार जो है, वो अल्लाह के यहाँ अलग है।
وہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ تم میرے جتنے شکر گزار بنو گے میں تمہیں اور نوازوں گا، اور اگر تم ہر بات پہ ناشکری کرو گے تو میں تمہیں پھر مختلف چیلنجز میں ہی رکھوں گا، میں پھر تمہیں مطلب دوں گا تو ضرور، ظاہر رازق تو وہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ رزق نہ دیں تو ہم تو کھا بھی نہ سکیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ خوشی کے معیار انسانی سوچ میں الگ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈفرینٹ ہیں، بالکل تو ایسے ہے، ہم بالکل جتنا ایسے لوگوں کو خوش رکھیں گے ہم خود بھی خوش رہیں گے۔ بالکل ایسے ہے۔ دیکھیں اگر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ٹیسٹنگ ٹائم نہیں ہے نا، آپ کو بالکل ڈیل ملی ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں، آپ گھٹنوں کے بل جھک جائیں اور اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ کیا آپ کو مجھ پہ اب اعتبار نہیں رہا، یو ڈونٹ ٹرسٹ می، کہ میں اس چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پورا اتروں گا۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی، جو اللہ کے جتنے پیارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کئی دفعہ زیادہ آزمائشیں کر دیتے ہیں اور وہ بہت خوشی خوشی اس کے اندر سے گزر جاتے ہیں۔ اور بالکل آڈینس اسی طرح سے ہے کہ جب سٹریس ہو آپ کو، یا آپ کو ٹینشن ہو، یا آپ کو پیس آف مائنڈ نہیں ہے، تو آپ کے پاس دو بڑے سمپل سے کوسچن ہے۔ اگر مجھے ملیحہ 2 سیکنڈ دیں تو شاید میں شیئر کر لوں اپنا تھوڑا سا انپٹ ادھر، اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ میں اپنے آپ سے 2 سوال کریں۔ سب سے پہلا سوال آپ یہ کریں کہ میں کس سچویشن میں خود کو سب سے زیادہ اچھے طریقے سے کیسے رکھ سکتا ہوں، میں اپنے لیے اس وقت بیسٹ کیا کر سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل آپ کسی بہت مصیبت میں پھنسے ہیں اور آپ کو اس وقت ایک پہلا کوسچن یہ پوچھنا ہے کہ میں اس وقت خود کو کیسے کمپوز اور کیسے بہترین حالت میں رکھ سکتا ہوں۔ اور دوسرا سوال آپ یہ کریں کہ کیا میں سچویشن کو چینج کر سکتا ہوں، اگر کر سکتے ہیں تو کر دیں، اگر نہیں تو اس کے ٹورڈز جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ تو آپ چینج کر سکتے ہیں نا۔ تو ایٹیٹیوڈ چینج کی جب بات آتی ہے تو ملیحہ والی بات کو میں سیکنڈ کرنا چاہوں گی کہ ایٹیٹیوڈ ٹو گریٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، کہ جو ہے اس کا شکر ادا کریں، جو نہیں ہے اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خلیل الرحمان نے بہت اچھی یہاں ایک بات شیئر کی ہے، وہ کہتے ہیں انجوائے دا نیچر از another thing that can give you the peace of mind۔ بالکل ایسے ہے، سم ٹائمز آپ کہیں اکیلے کسی جگہ پہ چلے جائیں تو ملیحہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ، اچھا کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ کہیں دریا کنارے بیٹھ جاتے ہیں یا کچھ لکھنے لگ جاتے ہیں یا کچھ ایسا، یا پھر نیچر میں چلے جاتے ہیں، تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں تھوڑا سودنگ افیکٹ دیتی ہیں۔ جی اگر آخرت کی، ایک سیکنڈ یہاں سے پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، میں اس کو اس طرح سے پڑھتی ہوں۔ کیا آخرت کی زندگی سزا اور جزا کی نہیں ہے؟ اگر ہے تو امتحان تو زندگی ہوئی، پلیز رہنمائی کریں۔ دیکھیں آخرت میں تو آپ کو جزا اور سزا ہی ملے گی، اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو آپ کو جزا ملے گی، ٹھیک ہے، آپ کو بہشت کی خوشخبری دی جائے گی، آپ جنت میں جائیں گے، اور جو کہ ہمارا بلیو ہے کہ انشاءاللہ مسلمان جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے اور ہی، بالکل اگر آپ کی زندگی کے ٹیسٹ میں آپ فیل رہے ہیں، آپ کے نہ حقوق العباد پورے ہو سکے، نہ فرائض، نہ آپ نے کچھ اور اپنے اعمال آپ نے غلط کیے، تو پھر آپ کو سزا ہی ملے گی۔ اور سزا کے لیے تو سب کا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات تو انصاف والی ہے، اس نے تو اس دن انصاف کرنا ہے، تو جس نے جو اچھا پھر تو عمل کوئی نہیں کیا بچتا، اگر انصاف پہ آگے تو کچھ نہیں بچتا، رحم اور کرم ہو گیا تو شاید ہم جیسے بھی نکل جائیں۔ بالکل، تو وہ بالکل ہم ایسے تو چاہتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پہ رحم کر دے، کرم کر دے، ورنہ جو باتیں سمیرا جہنم کے متعلق ہم نے پڑھی ہیں اور جس طرح کا عذاب دیا جائے گا لوگوں کو، میرے خیال میں کسی کے گلے سے پانی کا ایک قطرہ نہ گزرے، ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے اعمال پہ سوچیں۔ آج کل آپ نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ کس طرح کی نفسا نفسی ہو چکی ہے، کتنی پرابلمس میں لوگ آ گئے ہیں، اور ریزن کیا ہے کہ سب میں یقین کی کمی ہے، اپنے اندر یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ ہم لوگ پریشانیاں اپنی حد تک نہیں رکھتے بلکہ ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اس ملٹی پریشانی، پلائی کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو، ملٹی ہاں، پلائی اینڈ کر دین رہے وی ہوتے ہیں۔ انجوائے کہ اب ہماری پریشانی کو دوسرے لوگ بھی سمجھ گئے ہیں، اور وہ دیکھیں پریشانی کسی کو بتانے سے کم نہیں ہوتی، پریشانی صبر کرنے سے اور مسئلے کا حل ڈھونڈنے سے کم ہوتی ہے۔ اور ایک بہت ہی اچھی میں سجیشن دوں کہ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ذہنی سکون سے رہیں تو نیند میں کمی نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر آپ کا دماغ تھکا ہوا ہوگا تو آپ کو آرام نہیں ملے گا، اور تھکا ہوا دماغ کوئی اچھے ڈیسیژنز نہیں کرتا، وہ لانگ پلاننگ نہیں کر سکتا، وہ کام نہیں کر سکتا۔ اپنی نیند کی کمی نہ ہونے دیں، اور دوسرا اہم مشورہ میرا یہ ہے کہ ٹینشن نہیں لینی۔ لائف از یو کین سے اے مگ آف اسٹریسز اینڈ اینگزائٹی، ٹھیک ہے، اس میں آپ اگر بہت زیادہ ٹینشن لیں گے، اوور تھنکنگ کریں گے تو آپ تو ساری عمر پریشان رہ کے گزر جائیں گے، تو بیماریاں لگ جائیں گی۔ ٹینشن سے نکلیں، کہتے ہیں نا گو ود دا فلو، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اس زندگی میں
ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کا ایکسیپٹنس کریں کہ میں نے کرنا ہے, آئی ہیو ٹو فیس, بیکاز یہ میری لائف کا چیلنج ہے, تو پھر ایسے زندگی گزر. حامد خان کہہ رہے ہیں کہ وی آر ناٹ پرماننٹ ان دا ورلڈ. تو جب یہ ایک ذہن میں بات ہوتی ہے کہ یہ دنیا بھی عارضی ہے اور اس کے مسئلے بھی, تو پھر چیزیں اتنی آپ کو تلخ نہیں لگتی. اچھا, میں یہاں پوچھنا چاہوں گی آپ سے مل گیا کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں اور وہ بڑے بڑے جھگڑے اور فساد بن جاتے ہیں. شاید کوئی بندہ اچھے موڈ میں نہیں ہوتا, چھوٹی سی بات بھی بہت بری لگ جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں روحانی اعتبار سے مطلب آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اس وقت روحانیت نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, اس وقت غصہ اتنا ہوتا ہے, بس ہوتا ہے نکال دیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی ہو جاتی ہیں. کیسے اس وقت کیسے خود پہ قابو پایا جائے؟ دیکھیں سمیرا, بچے کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب انسان چھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ضد کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ اسے نہیں ملتی تو وہ اور ضد کرتا ہے. تو جب انسان بڑا ہو جاتا ہے, اور اسپیشلی جب آپ اڈلٹ ایج میں آ جاتے ہیں, تو آپ کی نیچر میں اگر بچے والی ضد رہے گی تو آپ کی زندگی بہت پریشانی میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کو حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے, بدلنا پڑتا ہے. اور اگر ہم ائمہ کرام کی زندگی سے سیکھیں یا جتنے ہمارے انبیاء کرام گزرے ہیں, تو انہوں نے تو بڑے سے بڑے مصائب پہ صرف صبر کیا ہے, برداشت کیا ہے. صبر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا, اور ایک وہ ہوتا ہے کہ پسندیدہ چیزوں کے جانے پہ صبر کرنا, کہ وہ مل نہیں رہی, یا وہ دیر سے مل رہی ہیں, یا انتظار کرنا پڑ رہا ہے, یا کھو گئی ہیں, یا لائف کا حصہ نہیں بن سکی. تو انسان میں سب سے زیادہ کامیاب انسان وہ ہوں گے آخرت میں بھی جن میں سب سے زیادہ صبر ہوگا. کیونکہ آپ نے بھی پڑھا ہے, میں نے بھی, کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مشکل ہے مگر. ہاں, غصے میں بہت سوچ سمجھ کر بولیں. ایک زبان کا جو بول ہے وہ آپ کو جہنم میں لے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, غیبت کو ختم کریں, کوشش کریں کہ کسی کی برائی مت کریں, مت سنیں, مت بولیں. مطلب اس کی موجودگی میں بول دیں تو بہت بہتر ہے, کہ آپ کے دل پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا, چاہے اسے برا لگے یا وہ ہرٹ فیل کریں. کوشش کریں کہ جب بھی دوسروں سے بات کریں تو بہت پیار سے, محبت سے اور اخلاق سے کریں. دو چیزوں کا میں آپ کو بتاؤں جو ٹرولی کہتے ہیں, میں نے روحانیت میں جو پڑھا ہے, کہ ایک آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں, اور دوسرا آپ کا اخلاق بہترین ہو. آپ مسکرا کے بات کریں, گھر میں مسکرا کے داخل ہوں. ٹھیک ہے, ان ایسے لوگ جو ان پہ عمل کریں گے, ان کا آخرت میں سمجھ لیں پروٹوکول ہی الگ ہوگا. کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو انبیاء کے بعد ان کو شان دی جائے گی, کہ انہوں نے پوری زندگی میں اپنی زبان کی حفاظت کی, یا تو ضرورتاً بولیں, یا پھر اچھی بات بولیں, یا پھر خاموش رہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کو ہرٹ نہ کریں, انہیں ذلیل نہ کریں, ایون کہ آپ اپنے ملازموں کو بھی کچھ نہ کہیں. لوگوں کو عزت دیں. عزت دینے سے آپ کو عزت ملتی ہے, بے عزتی اور کسی کا وقار کم کرنے سے آپ کو عزت نہیں ملتی. جی تو اور بالکل ایسے ہی. بہترین اخلاق والے جو ہے کامیاب ہوں گے جی. انشاءاللہ. محمد عبداللہ ہیں ہمارے ساتھ, وہ کہہ رہے ہیں کہ میم میں انجینئرنگ کر رہا ہوں, بٹ یہ ٹینشن ہے کہ کیا اتنا پیسہ لگا کے جاب سیکیور ہوگی یا نہیں. اس چیز کا خوف ڈر ہمیشہ دماغ میں رہتا ہے, اور مائنڈ اپسیٹ بھی ہے بہت زیادہ. تو مطلب وہ اپنی سچویشن بتا رہے ہیں کہ آپ, میں چاہوں گی کہ آپ اس میں اپنا انپٹ دیجئے ان کو کوئی, کہ یہ کیسے پیس آف مائنڈ. دیکھیں, یہ انجینئرنگ کر رہے ہیں اور ابھی انجینئرنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, اور سوچ ان کی یہ ہے کہ جاب ملے گی یا نہیں ملے گی. میرے خیال میں اس میں پریشانی والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جتنا رزق ان کے نصیب میں, ان کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے, وہ ان کو ملنا ہی ملنا ہے. رزق کے معاملے میں تو خود امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رزق کے لیے پریشان مت ہو کبھی بھی, کیونکہ وہ تمہیں مل کے رہے گا. مطلب یہاں تک ہے, ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ انسان کی جو ہے موت کیسے آئے گی اگر وہ کمرے میں بند ہو, تو آپ نے کہا جہاں سے اس کا رزق آئے گا. دیکھیں, ہمارا تو سمیرا یہ ہے کہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ورلڈ میں آپ تب تک زندہ ہیں جب تک اللہ آپ کو رزق دے رہا ہے. ٹھیک ہے, جس دن آپ کا رزق ختم ہو جاتا ہے آپ کی موت ہو جاتی ہے. آپ کا رزق اس دن ختم جس دن آپ کی موت نے دروازہ کھٹکا دیا. تو آپ اپنا بلیف رکھیں کہ آپ کو رزق ملے گا, آپ کو جاب ملے گی. آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں اس دنیا میں, مطلب اس کنٹری میں کسی شعبے میں رکھا ہے, کسی انسٹیٹیوشن میں رکھا ہے. تو جسٹ بلیو ان اللہ اینڈ ڈو یور بیسٹ.
कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, एक जो मोमिन होता है या एक पक्का मुसलमान होता है, उसका तो यकीन है कि मिल गई तो रोजी, ना मिला तो रोजा। तो इतना यकीन खुदा पे रख के आप चलेंगे तो वो तो रहीम करीम है, वो कभी भी आपके साथ ज्यादती नहीं करेगा। अच्छा, मैं एक आखिरी क्वेश्चन लेना चाहूंगी आपसे कि जहां तक आपने रूहानियत की बात की और हमें ये चीज बिल्कुल आया है कि अगर आप दिल का सुकून चाहते हैं, अगर आप दिमागी सुकून चाहते हैं, अगर आपके पास हालात बहुत बेहतरीन नहीं भी हैं, आप कोई शाह नहीं, आप कोई एक दरमियाने किस्म के बंदे हैं, तो आपको रूहानियत जो है वो एक ऐसी चीज है या एक ऐसा गुर है या एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे आपको सुकून मिल सकता है। तो क्या हाँ एक आम बंदा जो है वो रूहानियत की तरफ अगर बढ़ना चाहे या सीखना चाहे, तो एक आम शख्स कैसे इसको अप्रोच कर सकता है कि ये सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है? नहीं, देखिए इसमें आपका अपना इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम सब आम इंसान हैं और सब इंसान बराबर हैं, और सिर्फ ज़हनी सलाहियतों का थोड़ा फ़र्क होता है। तो अगर आप इस तरफ आना चाहते हैं तो सबसे अहम बात यह है कि आप कुरान मजीद का मुतालिया करें, तर्जुमा पढ़ें, ठीक है, हदीस की कुतब का मुतालिया करें और समझने की कोशिश करें कि आपके रिलीजन में जितनी गहराई है, रिलीजन की जो डेप्थ है, उसको समझने की कोशिश करें। हमारे जितने आइमा कराम हैं उनकी बुक्स पढ़ें, उनके अक़वाल पढ़ें, ठीक है, उनकी लाइफ स्टोरीज पढ़ें। जब आप उन लोगों की लाइफ स्टोरीज पढ़ते हैं जो आज से हजारों साल पहले इस दुनिया में गुजार के गए और आज तक उनके नाम जिंदा है, सोचने की बात यह है सुमेरा, यहाँ से इंसान जाता है तो 5वें दिन शायद कोई रिश्तेदार भी नहीं जिक्र कर रहा होता। तो वो कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्स होंगी कि जिनके इतने सालों के बाद, हजारों सालों के बाद भी नाम जिंदा हैं, और ना सिर्फ जिंदा हैं कि लोगों को पूरी पूरी उनकी लाइफ हिस्ट्री याद है। सो दे आर द रियल हीरोज। मैं कंसिडर करती हूँ कि दे आर द रियल हीरोज एंड द मोस्ट ब्लेस्ड पीपल बाय अल्लाह, कि हमें उनकी जिंदगी से सीखने का मौका मिलता है। बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, आप बुक्स की करें, और जो ऐसे स्कॉलर्स हैं उनकी कंपनी में उनसे आप टाइम लेके मुलाकात करें, उनकी कंपनी में जाएं, उनसे मशवरा लें, आप उनसे सीखें कि वो जिंदगी में उन्होंने कैसे इस चीज को हासिल किया है। और सबसे ज्यादा बात यह है कि आपको दिली सुकून मिलेगा जब आप अल्लाह का जिक्र करेंगे। आप अल्लाह ताला के जिक्र को शुरू करें, मतलब कोई भी तस्बीह, जैसे या करीमों की है, अल्लाह समद की है, कुछ आप जरूर अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं और नमाज जरूर पढ़ें। जी बिल्कुल ऐसे। खलीलुर रहमान ने भी बहुत अच्छी बात शेयर की हमसे कि एक्सरसाइज करें, स्लीप वेल, स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड, स्प्रेड लव, दैट हो यू कैन रिलीव स्ट्रेस। बिल्कुल ऐसे है, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके साथ आपने बहुत खूबसूरत बात की कि अल्लाह की याद अगर दिल में हो तो उस दिल में उदासी और नाउमीदी नहीं आ सकती। अगर हम सच्चे मतलब जज्बे के साथ और सच्चा पुख्ता हमारे अंदर ये एक अकीदा हो कि वाकई खुदा की ज़ात है और ये दुनिया और इसकी चीज़ें जो हैं वो आर्जी हैं, और आगे जो है ये हम बिल्कुल आपने जैसे कहा कि यहाँ पे हम एक इम्तहान के लिए हैं, और जब ये चीज़ इंसान सोच लेता है तो एक रिलीफ मिल जाता है उसको। बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं बहुत खुश हूँ कि आज जी, जी जी एक बस मुख्तसर से मैं बात करना चाहूंगी कि मैंने अपनी लाइफ में किसी इंसान को हमेशा हंसते हुए नहीं देखा और मैंने किसी भी इंसान को हमेशा रोते हुए नहीं देखा। बहुत तो बहुत बस यही जिंदगी, इसके बीच का जो अरसा है वो जिंदगी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बहुत क्वेश्चंस किए, बहुत कमेंट्स किए, अपनी थॉट शेयर की। मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और मलिहा से मैं कहूँगी कि अगर आप कोई मैसेज देना चाह रही हैं तो यू आर फ्री टू डू दैट। आप अगर अब कोई क्लोजिंग मैसेज देना चाहें तो। जी, बस मेरा यही है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें और बेहतरीन अखलाक अपनाएं और कोशिश करें कि दुनिया में अपने से कमतर किसी को ना समझें। और जो भी आपकी लाइफ में जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आएँ, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह प्रॉब्लम्स और मसाइल और मसाइब उनको देता है जिनको वो अपने बहुत करीब समझता है। वरना खुशहाली अगर सिर्फ चलती रहेगी तो आपको शायद अल्लाह याद भी ना आए। कहते हैं अल्लाह ताला गम में ज्यादा याद आते हैं बनिस्बत खुशी के। तो अपनी जिंदगी के पैरामीटर्स को चेंज करें और हमेशा उसका शुक्रगुजार रहें। जो कुछ उसने दिया है वो शायद हमारी औकात से ज्यादा ही होता है जी हमेशा। जी बिल्कुल ऐसे है। और
پھر سے میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اسی طرح سے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے رہا کریں. کل ہم دوبارہ ایک نئے ٹاپک اور نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ کا اسی طرح سے ایکٹیو جو ہے وہ پارٹیسپیشن رہے. یہاں میں ایک بات اپنی ویورز سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ فرسٹ آف آل یو جسٹ کیپ پیس ود یور سیلف, دین یو کین برنگ پیس ٹو ادرس. اگر آپ کے اپنے اندر افراتفری مچی ہوئی ہے, اگر آپ خود کمپوز نہیں ہیں, تو آپ دوسروں کو بھی وہی چیز ٹرانسفر کریں گے. تو اپنے اوپر کام کریں, اپنا خیال رکھیں, اور اس کے بعد آپ دوسروں کے لیے بہت بہتر کر سکتے ہیں. تو میری یہ دعا ہے اور ہماری بہت زیادہ نیک خواہشات ہیں سبھی کے لیے جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں, جو سن رہے ہیں, جو بعد میں سنیں گے, اور خاص طور پہ ملیحہ جنہوں نے وقت ہمارے لیے نکالا, کہ اللہ تعالیٰ سب کو ذہنی اور دلی سکون دے. اور اس کے لیے صاف دل اور صاف دماغ کا ہونا بہت ضروری ہے, جس میں کسی کے لیے نفرت اور کوئی برا جذبہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیاب کرے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا آپ سب لوگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.